السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی اے ایچ نیوز میں ہوں ظہیر احمد۔ ناظرین، رات کے اس پہر جناب شیخ رشید صاحب کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ شیخ رشید صاحب کو جو ہے وہ مری موٹر وے پر جو اپنے گھر جا رہے تھے، نجی ہاؤسنگ غالباً بیریا ٹاؤن گولف سٹی میں رہتے ہیں وہ، وہاں پہ بھی ان کی رہائش ہے، وہاں جا رہے تھے تو وہاں کی پولیس نے ہی، جو پہلی خبریں ابھی تک آ رہی ہیں اس کے مطابق وہاں کے پولیس نے ہی گرفتار کیا ہے۔ کوئی تریٹ یا کوئی چوکی ہے جو وہاں پہ مری میں، اسی طرح کے نام ہیں سارے جو اس مری روڈ کے اوپر، وہاں سے اب سننے میں آیا ہے کہ اپارا پولیس جو ہے وہ اپنی تحویل میں لے گی، اور اس طرح شیخ رشید صاحب جن کے حوالے سے خدشات تھے، جنہوں نے آصف زرداری کے حوالے سے جو عمران خان نے بیان دیا تھا اس کی تائید کی تھی کہ وہ ان کو قتل کروانا چاہتے ہیں، بعد میں جو ان کے خلاف پرچہ ہوا تھا، اس پرچے کے بعد جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے اس نے اس کو گرفتاری وغیرہ کو یا اس حوالے سے اس میں، کیونکہ شیخ رشید صاحب نے وضاحت بھی دی تھی، اس کو ڈسمس بھی کر دیا تھا۔ انہوں نے اپنی میڈیا ٹاک میں بھی یہ چیزیں کہی تھی، لیکن بہرحال اگر یہ کوئی اس طرح کی کوئی تائید کی تھی یا جو بھی کہا تھا، تو اس کے حوالے سے گرفتاری کیا بنتی ہے، کیا جو ہے وہ ہماری جو ریاست ہے اور ہماری جو حکومت ہے پی ڈی ایم کی، اس کی یہی ترجیحات ہیں کہ کسی بندے نے اگر کوئی کسی کی تائید کی ہے اس کو گرفتار کر لیا جائے۔ یہ ایک ٹائم لائن آپ چیک کریں کہ فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ عمران خان کے حوالے سے، عمران خان کے حق میں، یا عمران خان ٹی وی کے اوپر آ کے، میڈیا کے اوپر آ کے ایک جاندار آواز سمجھا جاتا ہے، تگڑے طریقے سے وہ ڈیفینڈ کرتے ہیں۔ پہلے ان کو گرفتار کیا گیا، آج ہی ان کی ضمانت ہوئی تھی، اور ابھی یہ شیخ رشید صاحب کے گرفتاری کی خبر آ گئی، اور حالات یہ ہیں کہ ان کے بھتیجے کو ابھی تک ایگزیکٹ لوکیشن کا نہیں پتہ۔ جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، وہ ایک ٹی وی پہ یہی کہہ رہے تھے کہ میں 10 منٹ میں وہاں پہنچ جاؤں گا تو مجھے پتہ چلے گا، لیکن مجھے پہلی خبریں جو آئی ہیں، مجھے جو فون آئے ہیں، ان کے مطابق 300-400 بندے جو ہیں پولیس کے وہ اندر داخل ہوئے، انہوں نے توڑ پھوڑ بھی کی ان کی رہائش گاہ کے اندر جا کے، اور اس طرح انہیں گرفتار کیا گیا ہے۔ اور یہ ہے جو بھی ہے کہ دفعہ 124 لگا کے کر دیں یا فلانا لگا کے کر دیں، قابل گرفتاری ضمانت ہوئی ہو تب بھی گرفتار ہو جاتا ہے، کورٹ اگر کوئی فیصلہ سنا دے تب بھی گرفتاری ہوئی جاتی ہے۔ اور یہ وہ حکومت کر رہی ہے جو عمران خان کی ٹائم پہ گرفتاریوں کو برا سمجھتے تھے، ان کے اوپر تنقید کرتے تھے، اور انہیں کہتے تھے کہ آپ گورننس کریں، آپ گورن کریں، آپ چھوڑیں گرفتاریوں کو۔ اس وقت شیخ رشید صاحب کو گرفتار اب یہاں پہ اس وقت کیا گیا ہے جس وقت مہنگائی کی سطح 30-35% پہ چلی گئی ہے، جس وقت پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ کہاں پہ ہے، جس وقت زر مبادلہ ختم ہے، معیشت تباہ و برباد ہوئی ہوئی ہے، دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے۔ ترجیحات یہ ہونی چاہیے تھی کہ ہمیں خبریں ملتی کہ جو پشاور کا واقعہ ہوا تھا اس کے جو ذمہ داران تھے ان کو گرفتار کیا گیا ہے، اس کے حوالے سے بات ہوتی، لیکن یہاں پر جو ہے وہ سب سے بڑے لگتا ہے دہشت گرد جو ہیں وہ شیخ رشید صاحب ہیں یا فواد چودھری صاحب ہیں، جو سب سے بڑے ملک کے اندر تباہ و برباد کرنے والے عمران خان صاحب ہیں۔ ایسا لگتا ہے ان کے جو حرکات و سکنات ہیں اس سے ایسا لگتا ہے خود اپنے بیانیے بھول گئے ہیں، خود جو نصیحتوں کے ایک انبار لے کے آتے تھے کہ آپ گورننس کے اوپر توجہ دیں، اب جب اپنی باری آئی ہے تو انہیں اس قدر بکھلاہٹ ہے، یہ خوف ہے، یہ خوف اور بکھلاہٹ کی ہی نشانی ہے کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے اس طرح کیا جائے۔ آج شاہد خاقان عباسی صاحب نے بھی کچھ اسی قسم کی باتیں کی ہیں ایک انٹرویو میں کہ عمران خان کو گرفتار کیا جائے گا، عمران خان نے اگر کوئی غلط بات کی ہے یا کوئی غلط کام کیا، غلط کیس کیا ہے۔ مخالفین کے جتنے کیس ہوتے ہیں، خواہ وہ جھوٹے ہوں سچے ہوں، خواہ ان کے خلاف کوئی ثبوت ہو یا نہ ہو، وہ سارے کے سارے سچے ثابت ہوتے ہیں۔ اپنے جو کیس ہیں وہ سچے بھی ہوں تو ان کو جھوٹا کہہ دیا جاتا ہے، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس سے بڑی زیادتی کوئی نہیں ہے، گرفتار کر لیا ہے۔ یہ اس وقت صورتحال ہے۔ عمران خان اگر ڈیمانڈ کرے کہ آئینی لحاظ سے جو ملک کے اندر الیکشن ہونے ہیں اس کی تاریخ دی جائے، تو گورنر آگے سے خط لکھ دیتا ہے کہ ملکی حالات ٹھیک نہیں ہیں، ملکی حالات اس طرف جا رہے ہیں، اور ملکی حالات جس طرف جا رہے ہیں وہ سب کو پتہ ہے کہ ایک سیاسی گرفتاریاں کی جا رہی ہیں، سارا فوکس جو ہے وہ اپنے حریفوں کے اوپر ہے، نہ کہ دہشت گردوں کے اوپر ہے، اور الزام جو ہے وہ کبھی پچھلی حکومت پر دھر دیا جاتا ہے، کبھی کچھ کر دیا جاتا ہے۔ یہ صاف بکھلاہٹ نظر آ رہی ہے، اس سے واضح بکھلاہٹ میرے خیال میں ہو ہی نہیں سکتی کہ اس وقت جو ہے شیخ رشید صاحب کو گرفتار کیا گیا۔ ان کے حوالے سے رانا ثناء اللہ صاحب جس قسم کے بیانات دیتے رہتے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں۔ ظاہر ہے وزیر داخلہ بھی رانا ثناء اللہ صاحب ہیں، جو محسن نقوی صاحب ہیں، انہوں نے بھی ایک اعلیٰ ثبوت دے دیا ہے پنجاب کی حکومت آنے کے بعد۔ ان کو ظاہر ہے پنجاب کی اگر پولیس نے مری کی جو پولیس لگتی ہے وہ پنجاب کی پولیس ہی لگے گی، تو پنجاب کی حکومت کے اندر اگر پنجاب پولیس
ایسی گرفتاریاں کر رہی ہے تو یہ ایک اور ثبوت ہے نگران سیٹ اپ کا، اور یہ انڈورس کرتا ہے اپوزیشن یعنی پی ٹی آئی کی ان تحفظات کی یا ان خدشات کو انڈورس کرتا ہے جس کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ جو نگران سیٹ اپ ہے یا نگران حکومتیں بنی ہیں وہ نہ صرف ہمارے خلاف ہیں بلکہ بدترین ہماری مخالف ہیں، اور چن چن کر ایسے مخالفین کو لگایا گیا ہے۔ تو یہ سوال جہاں وفاقی حکومت پہ اٹھتا ہے، جہاں اور اداروں پہ آتا ہے، وہاں پہ اس نگران سیٹ اپ کے اوپر بھی آتا ہے، جس کے آگے آنے والے دنوں میں مہینوں میں جب بھی الیکشن ہوں گے اس کے انڈر ہوں گے، وہ ان تمام اقدامات کے باوجود ان الیکشن کو کیسے غیر جانبدار سمجھا جا سکتا ہے، یہ بہت بڑا سوال ہے۔ اور یہ بہت بڑا سوال ہے کہ کیا اسی سپیڈ کے ساتھ گرفتاریاں جو ہیں وہ جاری رہیں گی، اور جو دہشت گردی کے واقعات اگر وہ خدا نخواستہ بڑھ جاتے ہیں تو کیا یہ فوکس ہے، یہ ترجیحات ہیں، یہ پرائورٹیز ہیں جو حکومت کی ہیں کہ وہ سیاسی گرفتاریاں جو ہیں صرف کیمرے کے اوپر آ کے اگر کوئی بات کرتا ہے، کوئی ایسا ٹاک کرتا ہے جو ان کو پسند نہیں آتی، ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، اور دوسری طرف جو ہیں پولیس سمیت سویلین جو ہیں وہ اتنے لوگ مرے ہیں، ان کی کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ ہے ہمارا ملک اور یہ ہے ترجیحات ہم اس پی ڈی ایم حکومت کی۔ ناظرین، آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے، ابھی تک کے لیے اتنی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔